خدا نے جب ابلیس کو تخلیق کیا وہ خوبصورتی میں کمال دانش سے معمور تھا. اس کی کوشش میں قیمتی موتی لگے ہوئے تھے. خدا نے اسے یہ اجازت دی تھی کہ وہ خدا کے جلال کے بالکل قریب آ سکے. آجی پہاڑوں کے درمیان چلتا پھرتا تھا, فائر کو لیڈ کرتا تھا, اور اپنے حسن کے باعث اس میں گھمنڈ آ گیا, اور گھمنڈ کے باعث اس میں 5 خیال پیدا ہوئے. تو شیطان اور اس کے ساتھ نہائی فرشتے انہوں نے بغاوت کی, تو خدا نے انہیں سزا کیوں نہیں دی؟ خدا نے اسے اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے مطابق کام کرنے کا پورا موقع عطا کیا. ابلیس کو بھی گرجنے والا شیر ببر اس لیے کہا گیا اپنے مخالف کو یعنی انسانوں کو اپنے گرجنے سے خوف زدہ کرتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے شکار کرتا ہے. اس کا شیطان بنیادی طور پر خونی ہے. ہمارے لیے آج کی تلاوت پہلا پطرس اس کا 5واں باب اس کی 8ویں آیت. تم ہوشیار اور بیدار رہو, تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ کس کو پھاڑ کھائے. خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. آج ہم پاس صاحب کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام میں سیکھیں گے کہ گرجنے والا شیر اور یہودا کے شیر ببر میں کیا فرق ہے. یسوع کے برکت نام میں آپ سب کی سلام دیا. ہم گزشتہ 2 ہفتوں سے جو ہے خدا کے پاک کلام میں سے ابلیس اور ابلیس کے کاموں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم بہتر اور لائق طور پر اس کا مقابلہ کر سکیں. ہم نے گزشتہ اتوار بھی خدا کے پاک کلام میں سے یہ سیکھا کہ خدا نے جب ابلیس کو تخلیق کیا تو وہ خوبصورتی میں کمال تھا, وہ دانش سے معمور تھا. اس کی پوشش میں قیمتی موتی لگے ہوئے تھے, اور خدا نے اس سے یہ اجازت دی تھی کہ وہ خدا کے جلال کے بالکل قریب آ سکے. اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ آجی پہاڑوں کے درمیان چلتا پھرتا تھا, یعنی خدا نے اسے بہت قریب آنے کی اجازت دی تھی جہاں وہ خدا کی حمد و ستائش کرتا تھا, کوائر کو لیڈ کرتا تھا, اور اپنے حسن کے باعث اس میں گھمنڈ آ گیا, اور گھمنڈ کے باعث اس میں جو ہے 5 خیال پیدا ہوئے کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا, یعنی خدا کے اختیار کو حاصل کر لوں گا. میں اپنے تخت کو جو ہے خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کر لوں گا, یعنی خدا کے فرشتوں پر اختیار حاصل کر لوں گا. شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا, یعنی خدا کے مرکز پر, خدا کے گھر پر قبضہ کر لے گا. وہ کہتا ہے میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا, یعنی خدا کے جلال سے زیادہ میرا جلال ہوگا. اور پھر وہ کہتا ہے خدا تعالیٰ کی مانند بن جاؤں گا. اور خدا تعالیٰ سے مراد ہے زمین اور آسمان کا مالک, اور وہ زمین اور آسمان کا مالک بننا چاہتا تھا, لیکن خدا نے اس کے اس گناہ کے باعث اسے اور اس کے ساتھ فرشتوں کو زمین پر گرا دیا, اور اپنی ساری خوبصورتی اس نے کھو دی, اور وہ بدصورتی میں بدل گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے جہاں صرف حکم دینے سے لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ایک ہی بار تخلیق کر لیا, تو شیطان اور اس کے ساتھ نہائی فرشتے جب انہوں نے بغاوت کی تو خدا نے انہیں سزا کیوں نہیں دی؟ خدا چاہتا تو انہیں اسی وقت ختم کر دیتا, چاہتا تو اسی وقت انہیں جو ہے دوزخ کی آگ میں ڈال دیتا. لیکن کیوں خدا نے آسمان سے انہیں زمین پر گرا دیا اور پھر انہیں دنیا میں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ کیونکہ خدا نے شیطان اور اس کے ساتھیوں کو پورا موقع دیا
کہ جو خیال ان کے دل میں آیا ہے اس نے وہ ہر کوشش سے, ہر طریقہ سے, پوری طاقت سے کرنے کی کوشش کریں. اور ہر دور کا ہر شخص, ہر فرد جانے کہ کوئی پوری طاقت کا استعمال کرنے کے باوجود بھی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کی مانند نہیں بن سکتا, اس کے اختیار کو حاصل نہیں کر سکتا. اور خدا نے شیطان اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے عدن سے لے کر 1000 سالہ بادشاہت قائم کرنے تک کا سارا وقت دیا, جہاں وہ پورے طور سے اپنی چاہ کو, اس خیال کو جو اس کے دل میں پیدا ہوا ہے پورا کرنے کا خدا نے اسے پورا موقع دیا, تاکہ کسی اور کے دل میں یہ گمان نہ آئے کہ وہ خدا کے اختیار کو حاصل کر سکتا ہے. اس لیے خدا نے اسے اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے مطابق کام کرنے کا پورا موقع عطا کیا. اس لیے وہ تب سے لے کر آج تک اور خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے تک وہ دنیا میں مختلف طریقوں سے کام کرتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے گناہ میں شامل کرے. اس لیے پالوس رسول جو ہے وہ اندیشہ کرتا ہے, وہ ڈرتا ہے, اور دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 11ویں باب کی 3 آیت میں کہتا ہے میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے ہوا کو بہکایا اسی طرح تمہارے خیالات اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائے جو مسیح یسوع کے ساتھ ہونی چاہیے. شیطان نے ہوا اور آدم کو بہکایا, اور تب سے لے کر آج تک اور خداوند یسوع مسیح کے آنے تک وہ لوگوں کو اسی طرح اپنی مکاری سے اپنے بہکاوے میں لیتا رہتا ہے. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو, اور خدا کا کلام ہمیں بارہا اس سے آگاہ کرتا ہے. اور پہلا پطرس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار ہو, تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. پھرتا ہے کے لیے فعل حال استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے مسلسل وہ اسی کام میں مصروف رہتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اپنا شکار بنائے. اور جب شیر گرجتا ہے تو وہ اپنے مخالف کو خوف زدہ کرتا ہے, اور خوف زدہ کر کے وہ اسے بھگاتا ہے اور پھر پیچھے سے اس کا شکار کرتا ہے. اور ابلیس کو بھی گرجنے والا شیر ببر اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ اپنے مخالفوں کو یعنی انسانوں کو اپنے گرجنے سے خوف زدہ کرتا ہے, اور خوف زدہ کر کے وہ انہیں اپنا شکار بناتا ہے تاکہ وہ گناہ میں گر جائیں. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے شکار کرتا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے. تو آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے ابلیس کے 2 طریقہ کار جو ہیں ان کے بارے میں جانیں گے تاکہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہو اور پھر ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ابلیس کا مقابلہ کر سکیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ اس سے پہلا پطرس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں نہ صرف گرجنے والا شیر ببر کہا گیا بلکہ وہ ڈھونڈتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. شیطان بنیادی طور پر خونی ہے, اور اس بات کو خداوند یسوع مسیح نے تب کہا جب وہ فریسیوں سے بات چیت کر رہے تھے, اور یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 44ویں آیت میں کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے. شیطان شروع ہی سے خونی ہے, یہ خداوند یسوع المسیح نے کہا. اور دنیا کی تاریخ کا سب سے پہلا قتل ایک بھائی نے ایک بھائی کو کر کے کیا.
کاہن نے ہابل کو قتل کیا، اور پہلا یوحنا اس کے 3 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ کاہن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ بنیادی طور پر تو کاہن جو ہے وہ آدم کا بیٹا ہے، لیکن یوحنا کہتا ہے کہ جو اس شریر سے تھا، کیونکہ اس کے گناہ کے پیچھے جو طاقت ہے وہ شیطان کی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کا قتل کیوں کیا؟ کیونکہ اس میں حسد تھی، اس نے اپنے بھائی سے حسد کی، اور شیطان نے اس کے اس خیال کو اس کے دل میں مضبوط کیا، اور اس نے اس کی بنیاد پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ شیطان براہ راست کسی کا قتل نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ انسانوں کے دلوں میں حسد کو پیدا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور پھر انہیں اپنا شکار بناتا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جس طرح کاہن کو کیا۔ اور دنیا کی تاریخ میں وہ ہمیشہ سے لوگوں کو، اقوام کو استعمال کرتا رہا، اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا اور دنیا میں قتل و غارت کرواتا رہا۔ نہ صرف وہ دنیا میں ایسا کرتا رہا، بلکہ خدا کی چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل کو بھی وہ مٹانا چاہتا، اور اس کے لیے اس نے مختلف طریقوں کو استعمال کیا۔ اور وہ انہیں مٹانا کیوں چاہتا تھا؟ کیونکہ خدا نے نجات دہندہ قوم بنی اسرائیل میں سے بھیجنا تھا۔ وہ بنیادی طور پر خدا کے اس نجات بخش منصوبے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کی 2 مثالیں میں آپ کے سامنے خدا کے پاک کلام میں سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن 2 بنیادی چیزیں ہیں جہاں شیطان نے لوگوں کو استعمال کیا تاکہ مسیح کی نسل کو ختم کیا جا سکے، جس نسل میں سے مسیح نے پیدا ہونا ہے اسے ختم کیا جا سکے۔ دوسرا سلاطین اس کے 11ویں باب کی پہلی 3 آیات کے مطابق اسرائیل کا بادشاہ مر جاتا ہے، اس کی ماں اتالیہ کا ذکر ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے مرنے کے بعد اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو پوتے ہوتے ہیں، انہیں قتل کروا دیتی ہے۔ لیکن خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ اس نے یواس کو محفوظ رکھا، اور خدا نے اتالیہ کے اس کام کے باوجود اس نسل کو محفوظ رکھا جو بادشاہوں کی نسل تھی۔ اور شیطان نے اتالیہ کے دل میں لالچ پیدا کیا، اور لالچ یہ تھا کہ اب میرا بیٹا جو بادشاہ ہے وہ مر گیا ہے، تو اس کی نسل کو بھی ختم کر دیتی ہوں تو ساری بادشاہت میری ہو جائے گی۔ لیکن خدا نے یواس کو محفوظ رکھا۔ شیطان نے اتالیہ کے دل میں لالچ پیدا کیا، اور اس نے اپنے ہی پوتوں کو مروا دیا، لیکن ان میں سے ایک شہزادہ بچ گیا، یواس۔ پھر وہ اسی کام کو جاری رکھتا ہے، اور پھر مقررہ وقت پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اسی نسل میں سے کنواری مریم سے پیدا ہوتے ہیں، اور شیطان اسے قتل کرنا چاہتا ہے، اور اب وہ ہیرودیس کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 13ویں آیت میں یوسف سے فرشتہ نے کہا کہ تو بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہی رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کی تلاش کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ جب مجوسی اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، تو ہیرودیس کے دل میں شیطان نے اپنی کرسی کے چلے جانے کا خوف پیدا کیا، اور اس خوف کے باعث وہ خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے کئی بچوں کو وہاں پر قتل کروایا۔ اور شیطان ایسے کاموں کو جو ہے وہ سر انجام ہونے دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کرتا ہے۔ کون سا؟ حسد، لالچ، اور اپنے مقام کے چھین جانے کا خوف پیدا کر کے وہ انہیں اپنا شکار بناتا ہے، اور پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں ایمانداروں سے کہا گیا تھا کہ تم خون نہ کرنا،
انہیں خون کرنا سے منع کیا گیا تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 21 اور 22ویں آیت میں کہا تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا. جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے کہتا ہوں جو اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. جو اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. جو اپنے بھائی کو احمق کہے گا آتش جہنم کی سزا وار ہوگا. یہ ساری چیزیں جھگڑے، فساد اور قتل کی طرف لے کر جاتی ہیں. اور یہاں بھائی صرف ہمارا وہ بھائی نہیں ہے جو ہمارا خونی بھائی ہے، بلکہ وہ بھائی بھی ہیں جو مسیح یسوع میں ہمارے بھائی ہیں. اور ہم ان چیزوں کو عام سمجھتے ہیں. ہم غصہ بھی کرتے ہیں، عام طور پر ایک دوسرے کو پاگل بھی کہتے ہیں، احمق بھی کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو شیطان ہمارے دل میں بڑھاوا دیتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی فساد، جھگڑا اور قتل و غارت ہوتی ہے اس کے پیچھے یہی چیزیں ہوتی ہیں. غصہ ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، اور اپنے مقام یا عہدے کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اور شیطان ان چیزوں کو جو ہے وہ انسان کے باطن میں مضبوط کرتا ہے تاکہ انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے. اس لیے ایمانداروں کے دل میں جب ایسا خیال پیدا ہو تو انہیں خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، خدا کے کلام کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ وہ شیطان کا شکار نہ ہو جائے. یہ پہلی چیز ہے، یہ اس کے کام کرنے کا طریقہ ہے، شکار کرنے کا طریقہ ہے. دوسری چیز ہے کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹ کے وسیلہ سے وہ کام کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے جہاں اسے خونی کہا وہاں یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 44ویں آیت میں کہا وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. اور وہ جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتا ہے، اور اس کا جھوٹ اتنا اثر انداز ہے کہ اس سے سب لوگ اثر انداز ہوں گے. اور اس کا اندازہ ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 9ویں آیت سے لگا سکتے ہیں جہاں لکھا ہے وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جسے ابلیس اور شیطان، جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے. وہ پرانا سانپ جس نے ہوا اور آدم کو بہکایا اپنی مکاری سے، وہ جھوٹ بولنے میں کتنا ماہر ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے. وہ اتنی مہارت رکھتا ہے کیونکہ جب ابلیس جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ میں لذت ہے، اٹریکشن ہے، جو لوگ سننا پسند کرتے ہیں، اور پھر لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے خدا کے پاک کلام میں پہلا تموتھیوس اس کے 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. اور ابلیس جھوٹ کے وسیلہ سے صرف مذہب کے باہر نہیں بلکہ مذہب کے اندر بھی کام کرتا ہے، غلط عقیدے کے ذریعہ سے، غلط تعلیم کے ذریعہ سے، اور وہ لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے.
اور خدا کا پاک کلام ہمیں بارہا اس سے آگاہ کرتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 32ویں آیت میں خدا فرماتا ہے، دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں جو اپنے جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے اور بیان کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لفظانی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں نے نہ ان کو بھیجا نہ حکم دیا، اس لیے ان لوگوں سے ان کو ہرگز فائدہ نہ ہوگا، خداوند فرماتا ہے۔ خدا وضاحت کرتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو صرف باتوں کو گڑھتے ہیں، باتوں کو گڑھنے میں ماہر ہیں۔ اور پھر خدا جو ہے یرمیہ کتاب اس کے 23ویں باب کی جو ہے 28ویں آیت میں واضح لائن کھینچتے ہم نے اس کے بارے میں سیکھا ہے۔ خدا کہتا ہے جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے، لیکن جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں ہر ایک وہ چیز لکھی ہے جو خدا اپنے لوگوں سے چاہتا ہے۔ اس لیے کہانیاں سنانے میں شاید لوگوں کو مزہ آتا ہوگا، خواب سننے میں مزہ آتا ہوگا، لیکن وہ خدا کے کلام میں سے نہیں ہے۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے وضاحت کے ساتھ۔ اس لیے ایمانداروں سے کہا گیا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کریں، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں انہیں خدا کے کلام کی کسوٹی پر پرکھنا ہے۔ کیسے کام کرتے ہیں؟ دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 11ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے اور کچھ عجیب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے ان مکاری کے کاموں سے آگاہ ہونا چاہیے، پرکھنا چاہیے، نہیں تو پھر ہم جو ہیں شیطان کا شکار ہوں گے۔ اور کس کسوٹی میں پرکھ سکتے ہیں؟ خدا کے کلام پر۔ اور کیسا رویہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے جن کی تعلیم درست نہیں ہے؟ یہ بھی خدا کا پاک کلام وضاحت کے ساتھ کرتا ہے۔ جن کے پاس خدا کا پاک کلام ہے وہ دوسرا یوحنا کا خط اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کو ذرا اونچی آواز سے پڑھ دیں۔ یہ بات میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے خدا کے کلام میں سے پڑھی جائے۔ دوسرا یوحنا اس کا ایک ہی باب ہے، اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ یہ رویہ خدا کے پاک کلام میں سے ان کے لیے کہا گیا ہے جن کے پاس مسیح کی صاف تعلیم نہیں ہے۔ اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اونچی آواز میں پڑھے، اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ آمین۔ جس کے پاس مسیح کی صاف تعلیم نہیں ہے، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اسے اپنے گھر نہ آنے دو، نہ اسے سلام کرو، اور اگر کوئی اسے سلام کرتا ہے تو پھر اس کے برے کاموں میں بھی شریک ہوتا ہے۔ آج کئی بدعات دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی کام کر رہی ہیں۔ ہر بائبل پکڑ کر آنے والا خدا کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔
کیونکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مورمن ہیں، جو کہتے ہیں شیطان اور یسوع بھائی ہیں۔ ایسی بدعت بھی ہے جو کہتی ہے کہ تثلیث نہیں ہے، باپ، بیٹے اور روح القدس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں انہیں پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر بائبل پکڑ کر آنے والا خدا کا خادم نہیں ہے، اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے نہ انہیں اپنے گھر میں آنے دو نہ سلام کرو۔ یہ بہت سخت ہے، یہ میری بات نہیں ہے، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے۔ نہ سلام کرو، اور اگر سلام کرتے ہو تو جو کام برا وہ کرتا ہے اسی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہاں ایسی بدعت بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ روح جو ہے مرنے کے بعد آسمان پر نہیں جاتی ہے، یہیں زمین میں بے ہوشی کے طور پر گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ اگر ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں جو خدا کے کلام کو جھٹلاتے ہیں، انہیں بھی اپنے گھر آنے دیتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے ان کے ہی کاموں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیں اجتناب بھی کرنا ہے اور انہیں پرکھنا ہے۔ ہر ایک کو پرکھیں خدا کے کلام کی کسوٹی پر۔ اور جو ہے خدا کے پاک کلام میں پالوس رسول جو صحیح تعلیم دیتے ہیں ان کی 3 چیزیں بتاتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 4 باب کی 2 آیت میں وہ 3 چیزوں کو بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مکاری کی چالیں نہیں چلتے، اور خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے، اور حق کو ظاہر کرتے ہیں۔ آمیزش سے مراد ہے اس میں کم یا زیادہ نہیں کرتے، یا اپنے آپ سے اس میں اضافہ نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ ان خادموں کی پہچان ہے جو خدا کی طرف سے ہے، مکاری کی چالیں نہیں چلتے ہیں۔ اور یقین جانیے جو غلط تعلیم دیتا ہوگا وہ کسی غلط تعلیم کی نشاندہی نہیں کرے گا، اور جو جھوٹا رسول ہوگا وہ کبھی جھوٹی رسولوں کے بارے میں بات نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں صرف اپنا مفاد چاہیے، انہیں صرف اپنا کام چاہیے۔ اس لیے ان باتوں پر پرکھنا ضروری ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود متی کی انجیل اس کے 7 باب کی 15 آیت میں کہا کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بیڑوں کے بیس میں آتے ہیں لیکن باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہوتے ہیں، اور ابلیس ان کے وسیلہ سے بھی کام کرتا ہے جو غلط تعلیم کو جھوٹے طور سے پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں وہ خیال برپا کرتے ہیں، اور پھر انہیں اپنا شکار بناتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی ان سے آگاہ رہنے کی تعلیم دی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کو اپنے لوگوں کی فکر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 7 باب کی 15 آیت میں خدا باپ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر، اس شریر سے یعنی ابلیس سے خدا کے لوگوں کی حفاظت کر، کیونکہ ہمارا مخالف ابلیس جو ہے وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح جو ہے وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، اپنا شکار بنا لے۔ اور نیشنل جیوگرافی کی ریسرچ کے مطابق جب کوئی شیر گرجتا ہے تو اس کے گرجنے کی آواز جو ہے وہ 5 کلومیٹر تک آتی ہے، اور سننے والے اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور پھر شیطان جو ہے وہ خوف زدہ کر کے انہیں اپنا شکار بناتا ہے۔ لیکن ہم جو مسیح یسوع سے ہیں اور اس کے نام سے کہلاتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے،
اس لیے مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ رو مت، یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی نسل ہے، اس کتاب اور اس کتاب کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ ایک وہ شیر ہے جو گرجتا ہے اور شکار کرتا ہے اور پھاڑنے کو گھومتا پھرتا ہے، ایک یہودا کے قبیلہ کا ببر ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے، نیشنل جیوگرافی کے مطابق اور پھر خدا کے کلام کے مطابق میں آپ کو اس کے سمجھانے کی کوشش کروں گا، ان کے مطابق 2 طرح کے شیر ہوتے ہیں۔ شیر بنیادی طور پر ایک خاندان میں رہتے ہیں، ایک گروہ میں رہتے ہیں، جن کا سردار یا جن کا رہنما ایک مضبوط شیر ہوتا ہے، لیکن جو اس نظام میں فٹ شیر نہیں آتا، اسے اس گروہ سے، اس خاندان سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ گرجتا رہتا ہے اور اپنے سے کمزور شیروں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے تاکہ اس خاندان کے سربراہ کو شکست دے سکے۔ یہ جنگل میں رہنے والے شیروں کا طریقہ کار ہے، اور جب خدا کے پاک کلام میں شیطان کو شیر اور خداوند یسوع مسیح کو یہودا کے قبیلے کا ببر کہا گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی میل کھاتا ہے، کیونکہ ابلیس کو خدا کے خاندان سے، گھر سے نکال دیا گیا اور وہ گرجتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے اور کمزوروں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے تاکہ اس خاندان پر، خدا کے خاندان پر حملہ کرے اور خدا پر وہ قبضہ کر سکے۔ لیکن جو سردار شیر ببر ہوتا ہے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے، گروہ کے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے اختیار اور طاقت کے ساتھ۔ ابلیس کو جب گرجنے والا شیر کہا گیا ہے تو اسے حملہ کرنے والی صلاحیت کے مطابق کہا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اسی لیے یہودا کے قبیلے کا ببر کہا گیا ہے، کیونکہ وہ خاندان میں سے ہے اور خاندان کی حفاظت کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ اور جو یہودا کا قبیلے کا ببر ہے، ہم اس پر ایمان لائیں اور مسیح پر ایمان لانے سے ہم اس کے خاندان کا حصہ بنتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے، شریر ہمیں چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پہلا یوحنا اس کے 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ شیطان کے کام مٹائے۔ کلسیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے حکومتوں اور اختیار والوں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شہانہ بجایا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 33ویں آیت میں کہا، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اور اسی واسطے جو ہے عبرانیوں کا خط اس کے 13ویں باب کی 6ویں آیت میں ہم دلیری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، کیونکہ جس خدا پر ہم ایمان لائیں وہ سچا خدا ہے۔ اور دوسرا تسنیکیوں کا خط اس کے 30 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، خداوند سچا ہے اور وہ تم کو مضبوط کرے گا اور تم کو اس شریر سے محفوظ رکھے گا۔ یہودا کے قبیلے کا ببر ہمیں گرجنے والے شیر ببر سے محفوظ رکھے گا۔ ضرور ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں، اس کے ساتھ منسلک رہیں، اس کے احکام پر عمل کریں، اس میں زندگی بسر کریں، پھر ہم خدا کی حفاظت میں زندگی بسر کریں گے اور شیطان ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس طرح خدا کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔